نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو، الی اجل مسمی، کسی مقرر مدت کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ آیت دین کہلاتی ہے اور قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے۔ اس سے پہلے آیت الکرسی گزری تھی، وہ آیت سب سے بڑی آیت ہے۔ بڑی سے مراد وہاں رتبے کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، اور آیت دین سب سے لمبی آیت ہے، طویل آیت ہے۔ اس سے پیچھے انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی صدقہ خیرات دیا کرو۔ اس کے بعد سود کی ممانعت ہوئی، اس کا لین دین حرام قرار پایا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص صدقہ نہیں دے سکتا اور سود بھی منع ہے تو پھر ضروریات کیسے پوری کی جائیں؟ تو اس کے لیے پھر قرضوں کی ضرورت پیش آئی۔ تو یہاں پر قرض کے لین دین اور اس کے اصول ضابطے بتائے گئے کہ جب قرض کا لین دین کرو تم تو کیا کچھ کرو۔ نمبر 1 یہ کہ اسے لکھ لیا کرو۔ یہ حکم جو ہے مستحب ہے، یعنی لکھنا پسندیدہ ہے، واجب نہیں، لازم نہیں۔ اگر معاملہ دو ایسے لوگوں کے درمیان ہے جن کا آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ہے اور اس بات کا خدشہ نہیں کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی نہیں بھی لکھتا یا کوئی ایک ان میں سے یاد دہانی کے لیے اپنے پاس لکھ لیتا ہے تو بھی کافی ہے۔ ہاں، جہاں جھگڑے کا اندیشہ ہو، باہم نزاع کا خدشہ ہو، تو پھر اس صورت میں قرض کا لین دین لکھ کر کرنا چاہیے۔ یہاں قرض کے لیے لفظ دین استعمال ہوا ہے، جبکہ قرض بھی عربی کا ہی لفظ ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ دین میں وقت اور اجل کو دخل ہوتا ہے، یعنی دین مقررہ وقت کے لیے ہوتا ہے قرض ہی، لیکن اس میں کیا شرط ہوتی ہے کہ اس میں وقت مقرر کیا جاتا ہے، جبکہ قرضے میں ایسا نہیں ہوتا۔ مثلا ایک شخص دوسرے سے کوئی چیز ادھار لیتا ہے، کچھ پیسے ادھار لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے دے دو 10 روپے، میں تمہیں دے دوں گا، اور اس میں کوئی یہ تحدید نہیں ہوتی کہ آج دوں گا یا کل دوں گا یا کب دوں گا، تو یہ چیز قرض ہے۔ لیکن اگر اس میں یہ ہو کہ کل اسی وقت دے دوں گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دین ہو جائے گا۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم باہم قرض کا لین دین کرو وقت مقرر تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اور لکھنے کا حکم کس لیے ہے؟ تاکہ باہم جھگڑا نہ ہو، باہم تعلقات خراب نہ ہو۔ بہت سے لوگ مالی معاملات میں پہلے تساہل برتتے ہیں۔ تساہل کا کیا معنی ہے؟ سستی۔ اچھا کوئی بات نہیں، کون سی بے اعتمادی کی بات ہے، یا اندھا اعتماد کرتے ہیں، اور بعد میں بڑے بڑے اچھے تعلقات، باہم دوستیاں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں جب ایسے اعتماد ٹوٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہم کو دیے ہیں وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے ہیں۔ بسا اوقات لین دین کرتے وقت تو بہت محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن جب ایک شخص دوسرے کی بات پہ پورا نہیں اترتا یا مثلاً قرض نہیں لوٹاتا تو دوسرے کی عزت لوٹنے اور دوسرے کو بدنام کرنے اور اس کو ستانے میں بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جاتی۔ تو بعد کی ایسی بدمزگیوں اور تعلقات کی خرابیوں سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وقت کے تعین کے ساتھ قرض لکھا جائے۔ اب لکھنے کا طریقہ بتایا گیا۔
وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، تمہارے سے مراد یہاں کون ہے؟ قرض لینے اور دینے والے کے درمیان، کاتبن لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، یعنی کاتب کو کسی کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، اسے پروفیشنلی اپنا کام کر دینا چاہیے، یہاں وہ کسی ایک کا ساتھ دینے اور کسی دوسرے پہ زیادتی کرنے کا مرتکب نہ ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ آج دنیا میں ہم اگر کسی انسان کے لیے کسی دوسرے پر ظلم کرتے ہیں یا کسی دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں کسی ایک کی خاطر، تو کل وہ ہمیں چھڑا نہ سکے گا۔ اس لیے عدل و انصاف کا تقاضا ملحوظ خاطر رہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ اور کاتب کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کما علمہ اللہ جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ لکھنا اور لکھنے کی صلاحیت کا ہونا اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ کیسے؟ کہ جب کوئی انسان اس چیز کا ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ اور پھر خاص طور پر یہ جو بات کی گئی کہ علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ فن کتابت کی اصل اللہ تعالی کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ علم اس نے بندوں پر ایک طرح سے الہام کیا ہے، یہ اسی کی دی ہوئی ایک صلاحیت ہے جسے بندے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو لکھنا آتا ہے، لکھنے کا ماہر ہے، کیونکہ ہر شخص کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی، تو اسے اس پر کوئی ناز نہیں ہونا چاہیے، کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ جس طرح پیچھے مال والوں کو حکم تھا کہ وہ اپنے مال میں دوسروں کو شریک کریں اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، یہاں علم والوں کو ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور ضرورت کے وقت ان کے کام آئیں۔ فَلْيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے، یعنی اسے لکھنے کا ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے لکھنے سے انکار نہ کیا جائے۔ وَلْيُمْلِلْ اور چاہیے کہ املا کرائے، املل یملل املال لکھوانا، املا یملی املا بھی کہا گیا ہے۔ املا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیا معنی ہوتا ہے؟ لکھوانا، ڈکٹیٹ کرانا۔ اصل میں املا کا مطلب ہوتا ہے ملول کرنا، کسی پر بوجھ ڈالنا۔ تو جب کاتب پر کتابت کا بوجھ ڈالا جاتا ہے تو ایک طرح سے اس کو ملول کیا جاتا ہے۔ ملول کس کو کہتے ہیں؟ بادر کرنا کسی، تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے۔ تو وَلْيُمْلِلْ چاہیے کہ لکھوائے، یعنی ایک شخص بولے اور دوسرا لکھے۔ الذی وہ شخص، املا کون کرائے، لکھوائے کون؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا۔ الذی علیہ الحق جس پر حق ہے یا جس کے ذمہ حق ہے، یعنی مقروض شخص۔ ولیتق اللہ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، یعنی مقروض کو لکھواتے وقت تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ولا یبخس منہ شیئا اور نہ کمی کرے اس میں سے کچھ بھی، یعنی لکھواتے ہوئے کم نہ لکھوائے، پورا پورا لکھوائے۔ کم کیوں لکھوا سکتا ہے وہ؟ تاکہ دینا کم پڑے، بعد میں ادائیگی کم کی کرنی پڑے۔ فرمائے نہیں، کم نہیں لکھوائے۔ یبخس کا لفظ بے خے سین سے ہے، بخش، کسی کے حق میں کمی کرنا، اچھی چیز کی بجائے کم تر چیز دینا یا پوری کی بجائے تھوڑی دینا۔ تو یبخس کیا ہے؟
اچھی کی بجائے کمتر چیز یا پوری کے بجائے تھوڑی چیز دینا، کسی کے حق میں کمی کر دینا. تو اس میں تعداد میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور کوالٹی کو بھی کم و بیش لکھوایا جا سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ کسی بھی چیز میں کمی نہ کرنا. فَإِن كَانَ، پھر اگر ہو، الذی، وہ شخص، کون شخص؟ علیہ الحق، جس پر حق ہے، یعنی قرض لینے والا، سفیہن، بے وقوف، او ضعیفن، یا کمزور، یعنی کم عقل ہے یا کمزور ہے. کمزور سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا بیمار ہے، بول ہی نہیں سکتا، اتنی کمزوری ہے اس کو، کوئی ذہن پہ زور ڈال ہی نہیں سکتا. یا پھر ضعیفن سے مراد بڑھاپے کی کمزوری ہے. یا پھر او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا نہیں وہ استطاعت رکھتا کہ وہ املا کرائے. کیوں نہیں استطاعت رکھتا؟ مثلا لینگویج پرابلم ہے، وہ زبان سمجھتا ہی نہیں ہے دوسرے کی، یا لکھنے والے کو وہ بول کر بات سمجھا نہیں سکتا، لکھوانے کی صلاحیت نہیں. ہوا، وہ خود، فلیملل، تو چاہیے کہ لکھوائے. کون؟ ولیہ، اس کا ولی. کس کا ولی؟ مقروض کا. ولی کون ہوتا ہے؟ گارڈین، سرپرست، ذمہ دار. وہ خواہ اس کا رشتہ دار ہو یا کوئی وکیل ہو، منشی ہو. بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. اور کیا کرو اس موقع پر؟ وَاسْتَشْهِدُوا، گواہ بنا لیا کرو. شہیدین، دو گواہ. شہیدین تثنیہ کا صیغہ ہے. من رجالکم، اپنے مردوں میں سے. رجال رجل کی جمع ہے. یعنی لکھنے کے علاوہ کیا ضروری ہے؟ گواہ بنانا. یہ اس صورت میں ضروری ہے جب لکھی ہوئی بات سے تسلی نہ ہو اور مزید کسی اختلاف یا جھگڑے کا اندیشہ ہو. مثلا پیسے تو اگر آپ لکھ دیں گے تو اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، گواہ کی ضرورت نہیں. لیکن بسا اوقات پیسے نہیں ہوتے، کوئی چیز ہو سکتی ہے. اب چیز اگر لکھی بھی جائے تو اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ چیز دی جانے کے وقت دیکھ لی جائے. شہید کا لفظ کس سے ہے؟ شین ہے، دال اس کا روٹ ہے. شاہدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھنا. تو گواہ پھر کیا کرے گا؟ اس کو دیکھے گا کہ ہاں واقعی یہی چیز دوسرے کو لینڈ کی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے. اور گواہوں کے لیے کیا کہا گیا؟ ایک نہیں دو گواہ ہوں، اور دو بھی کون ہو؟ مرد ہوں. اور مرد بھی کون ہو؟ من رجالکم، تم میں سے ہوں، یعنی مسلمان ہوں. اور اگر مرد نہ ہو، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر دو مرد نہ ہو، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد کافی ہے. وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں ہو جائیں. اور یہ سارے گواہ کون؟ ممن، ان میں سے جو، ترضون، تم پسند کرتے ہو، تم راضی ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے. اب یہاں گواہ کی ایک تیسری صفت بتائی گئی کہ جنہیں تم پسند کرتے ہو، جن پر تمہارا دل ٹھہرتا ہو. اور اگر ایسا موقع ہو کہ جہاں مسلمان پسندیدہ گواہ نہ بھی ہو تو یہ کہا گیا ہے کہ پھر جو بھی میسر ہو ان سے گواہی لی جا سکتی ہے یا انہیں گواہ بنایا جا سکتا ہے. اور دو عورتوں کی بات کیوں کی گئی؟ ان تضل، کہ بھٹک جائے، مبادا کہ بھول جائے. بھٹکنے سے مراد یہاں کیا ہے؟ بھولنا. دواد لام لام ہوتا ہے صحیح راستے یا صحیح موقف سے ہٹ جانا، بھول جانا. کون؟ احداہما، ان دونوں میں سے ایک. فتذکر، تو یاد دہانی کرا دے، ذال کافرے سے، بھولی ہوئی بات کو یاد دلا دے. احداہما الاخری، ان دو میں سے دوسری. احدا پہلی اور اخری دوسری. یعنی ایک اور بات کیا بتائی گئی کہ اگر دو مرد نہ ہوں تو چونکہ مالی معاملات عموماً مردوں سے متعلق ہوتے ہیں، کاروبار، تجارت، قرضوں کے لین دین میں
عام طور پر، عمومی طور پر عورتوں کا معاملہ کم ہوتا ہے یا انٹرسٹ کم ہوتا ہے، تو اس لیے اندیشہ ہے کہ کہیں بھول چوک نہ ہو جائے، کیونکہ جس چیز میں انسان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں انسان پوری توجہ بھی نہیں دیتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بات بھول جاتی ہے۔ ایسے میں پھر نزاع یا جھگڑا قائم ہو جائے گا، جس سے بچنے کے لیے گواہی دی جا رہی ہے۔ اس لیے کیا حکم ہے کہ 2 عورتیں ہو جائیں، 2 ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے۔ ویسے تو ایک ہی عورت کی گواہی ہوگی، لیکن اگر ایک بھولے گی تو دوسری کو یاد کرانا ہوگا، یعنی دوسری صرف سپورٹ کے لیے ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ بسا اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ کوئی بھی گواہ نہیں ہوتا، تو کیا کیا جائے؟ اس میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے سے 1000 دینار ادھار مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ۔ جواب دیا خدا کی گواہی کافی ہے۔ دینے والا بولا تو نے سچ کہا، یعنی خدا کی گواہی کافی۔ پھر کہنے لگا ضمانت لاؤ۔ کہا خدا کی ضمانت کافی ہے۔ اس نے کہا تو نے سچ کہا۔ ادائیگی کی میعاد مقرر ہو گئی اور اس نے 1000 دینار گن کر اسے دے دیے، یعنی مانگنے والے۔ پھر اس نے سمندر کا سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہوا۔ جب میعاد پوری ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے کنارے آیا، یعنی لے کر قرضہ سمندر پار چلا گیا۔ جس بزنس یا جس کام کے لیے گیا تھا وہ وہاں پر جا کر کیا، تو اتنے میں کیا ہوا کہ قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا۔ وہ سمندر کے کنارے آ کے پھر رک گیا کہ کوئی جہاز یا کشتی ہو تو اس میں بیٹھ کر واپس جاؤں اور جس نے قرض دیا ہے اس کو اس کی امانت لوٹاؤں۔ لیکن کوئی جہاز نہ ملا۔ جب دیکھا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی اور بیچ میں سے کھوکھلی کر لی، یعنی اس کو بیچ میں سے کھودا۔ اس میں 1000 دینار رکھ دیے اور ایک پرچہ بھی رکھ دیا۔ پھر اس کا منہ بند کر دیا اور گواہ اور ضامن اللہ کو بنایا، اور دعا کی کہ اے پروردگار تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے قرضہ لیا اور تجھے گواہ اور ضامن بنایا۔ اب ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، میں اس رقم کو تجھے سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈال دیتا ہوں، اور تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم اس تک پہنچا دینا، یعنی جس کی ہے وہاں پہنچ جائے۔ پھر اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا، لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو خود بھی چلا جاؤں۔ دوسری طرف قرض واپس لینے والا دینے والے کے انتظار میں سمندر کے کنارے آ کھڑا ہوا کہ وہ واپس آئے گا اور رقم لائے گا۔ جب شام تک نہ آیا، یعنی مقروض شخص واپس نہ آیا، تو اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی چلی آ رہی ہے۔ سوچا خالی ہاتھ جانے کی بجائے اسی کو لیتا جاؤں۔ گھر جا کر دیکھا تو اس میں دینار اور پرچہ پایا۔ کچھ دن بعد وہ شخص خود بھی آ گیا اور معافی مانگنے لگا کہ مجبوراً خلاف ورزی ہو گئی۔ جواباً اس شخص نے بتایا کہ آپ نے مجھے جو رقم بھیجی تھی وہ مجھے مل گئی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ سچا واقعہ ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی، اور خصوصی طور پر جس کام میں وہ اللہ کو ضامن بناتا ہے اور سچے دل سے بناتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بس دوسرے سے کچھ لوٹنے کے لیے اور بہانہ کرنے کے لیے اور جان چھڑانے کے لیے اللہ کا نام لے دیا تاکہ دوسرا مطمئن ہو جائے، اور جو کام نہ کرنا ہو اس پر انشاءاللہ کہہ دیا۔ اور ایک کیا ہے پوری نیت کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بھی پیدا کرتے ہیں کہ انسان کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو سچے دل سے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے غیبی مدد آتی، کیونکہ وہ اللہ کے وفادار ہوتے ہیں نا، تو کائنات ان کی وفادار ہو جاتی، پھر حالات اور ماحول ان کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو کیا حکم دیتا ہے کہ اس شخص کی مدد کرو۔ اور جیسے بات ہے نا کہ خیر کے معلم کے لیے کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی، یعنی ان سب کو اس شخص سے محبت ہو جاتی۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم سب کو کوئی بھی کام کرتے وقت اور خصوصاً انسانوں سے معاملہ کرتے وقت اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لینا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا، سارے معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے۔
بعض اوقات آپ کسی کو 100 یقین دہانی کراتے ہیں اپنی سچائی کی، اپنی خیرخواہی کی، لیکن دوسرا نہیں مانتا، تو ایسے میں انسان بہت بد دل ہوتا ہے، دل ٹوٹتا ہے اس کا. تو بد دل نہیں ہونا چاہیے. کیا سوچنا چاہیے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نیک نیت ہوں، میری نیک نیتی اللہ تعالیٰ دوسرے کو خود سمجھا دے گا، خود سمجھا دے گا، اور بے فکر ہو جانا چاہیے. تو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. بنیادی طور پر یہاں 2 مردوں کی گواہی ہے، لیکن اگر مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں. کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں 2 نہیں 4 کی گواہی ہوتی ہے. مثلا زنا اور قذف کے لیے 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے. چوری، نکاح اور طلاق کے لیے 2 مردوں کی گواہی چاہیے. پھر اسی طرح چاند دیکھنے کے لیے، رؤیت ہلال کے لیے 1 مسلمان کی گواہی کافی. پھر اسی طرح رضاعت کے ثبوت کے لیے یا نسب کے ثبوت کے لیے کہ کون بچہ کس کا ہے، 1 عورت کی گواہی بھی کافی ہے. اس معاملے میں بعض لوگوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں عورتوں کی آدھی گواہی کہی گئی ہے. بات یہ ہے کہ یہاں بنیادی طور پر تو 1 مرد کے مقابلے میں 1 عورت ہی گواہی دے گی. 2 عورتیں اکٹھی کورس میں گواہی نہیں دیں گی، اکٹھے بول کر گواہی نہیں دیں گی. کیا کہا گیا کہ 1 دے گی گواہی، اگر بھول جائے گی تو دوسری یاد کرائے گی. تو یہاں دوسری عورت بطور مددگار کے ہے، سہولت کے لیے ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں حقوق اور فرائض کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر بہت ناروا باتیں بھی کی جو کسی مسلمان کے لیے زیبا نہیں. مثلاً کیا کہا کہ اگر ہماری گواہی آدھی ہے، اول تو یہ کہ گواہی آدھی کہیں نہیں جا رہی، یہاں گواہی پوری ہی ہے. دوسری تو سہولت کی بات ہے. تو کہا گیا کہ ہماری پہ نمازیں بھی آدھی ہونی چاہیے، 5 کی بجائے ہم کو 2.5 نمازیں ہونی چاہیے، اور روزے ہمارے 15 ہونے چاہیے، اور حج ہمارا آدھا ہونا چاہیے. یہ سب باتیں جو ہیں یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی لاجک نہیں بنتی. ہم کس سے شکوہ کر رہے ہیں، کس سے گلہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری سہولت کے لیے ہمیں ایک مددگار فراہم کر رہا ہے، کیونکہ عموماً دیکھا گیا اور کوئی بھی قانون عمومی حالت کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، نہ کہ صرف چند خواص ذہین لوگوں کو سامنے رکھ کے. عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ عورت اپنے کاموں میں تنہا کام کرنے کی بجائے دوسرے کی سپورٹ اور ہیلپ کے ساتھ یا مدد کے ساتھ کام کرنے کو آسان سمجھتی. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ یہ حساب کتاب کا معاملہ ہے تو میجورٹی عورتوں کی بازار کے لین دین اور قرضوں کے لین دین نہیں کرتی. کہیں کہیں کا دکا ضرورت پڑ جاتی ہے. تو جب قانون کوئی بنتا ہے یا حکم دیا جاتا ہے تو اس بنیاد پر کہ اس کے متعلقین کون ہیں اور میجورٹی کا حال کیا ہے. تو چونکہ مردوں کا کام ہے اس لیے اس معاملے میں مردوں کی گواہی کو ترجیح دی گئی. جہاں عورت کا معاملہ ہے، گھریلو معاملات ہے، وہاں مرد کی گواہی لی ہی نہیں گئی، وہاں صرف عورت کی گواہی اور 1 عورت کی بھی کافی سمجھی گئی. تو یہاں نہ تو عورت کو کسی حق سے محروم کیا جا رہا ہے، کیونکہ گواہی دینا کوئی حق نہیں. گواہی کیا ہے؟ دراصل ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے. تو ایک ذمہ داری کی ادائیگی میں اگر دوسرے کو مددگار بنا دیا جائے تو یہ تو احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، نہ کہ کوئی زیادتی. آپ سوچیں کہ اگر یہ کہا جاتا کہ نہیں اس میں صرف 1 عورت گواہی دے گی، یا یہ کہا جاتا کہ عورتوں کی گواہی کافی ہے، تو اس میں کون سی خوشی کی بات تھی، یا کون سا کوئی کسی انعام کے ملنے کی بات ہے یا کچھ حاصل ہونے کی بات ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورت پر جو مختلف کیفیات آتی ہیں، حیض، نفاس، حمل اور وضع حمل کی، بچے کی ولادت کے جو مرحلے آتے ہیں، ان سب میں بھی عورت کے اوپر ایسی کیفیات آتی ہیں کہ بسا اوقات ان مخصوص دنوں میں وہ بھولنے لگتی ہے. یعنی اس کا تعلق چونکہ نسیان سے ہے، تو نسیان یا بھولنا کیا ہے؟ عورت کی مخصوص حالت کی وجہ سے. اور یہ اس کے لیے کوئی عیب نہیں یا کوتاہی نہیں. یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑی ذمہ داری ڈالی، تو اس کو اس ذمہ داری سے ریلیف دیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان تمام حالتوں میں عورت کے جو موڈز چینج ہوتے ہیں یا ذہنی اور جسمانی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، تو ان مخصوص حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آسانی پیدا کی گئی. اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے کہ گواہوں کی ضرورت کب پڑتی، یعنی ویسے تو لکھا ہوا معاملہ ہے،
اگر لکھے ہوئے معاملے پر ہی بات بن جائے تو کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں. گواہ وہاں چاہیے ہوتے ہیں جہاں جھگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے یا کسی چیز میں تبدیلی کا ڈر ہوتا ہے. تو ایسے میں گواہ پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کو گواہی کے لیے عدالت میں جانا پڑتا ہے. یعنی گواہ گھر میں نہیں ہوتے، یہ گواہ پھر عدالت میں جاتے ہیں. اب اگر کسی کو عدالت میں جانا پڑتا ہے تو کیا فرمایا گیا؟ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کریں گواہ. ابا، کسی بات کو تسلیم نہ کرنا، اڑ جانا، مکروہ جاننا، ناپسند کرنا، کسی چیز سے ناخوش ہونا. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور گواہ نہ اڑ جائیں، نہ انکار کریں، نہ ناخوش ہوں. اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جائیں. گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ کیا نہ کریں؟ ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں کہ یہ کیا مصیبت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گواہی دینا کوئی تفریح کا کام نہیں، کسی انعام کے ملنے کے لیے بلایا جانا نہیں، بلکہ ایک مشکل کام ہے جس میں انسان کا وقت بھی لگتا ہے، ایفرٹ بھی لگتی ہے، دماغ پہ زور دینا پڑتا ہے. تو اس میں عورت کو کس حق سے آخر محروم کیا گیا کہ ہم اتنے ناراض ہیں کہ 2 کی بات کیوں کر دی گئی؟ یہ پھر ہماری ناسمجھی ہی ہے جس کا ہم ثبوت دے رہے ہیں یہ کہہ کے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کریں گواہ اذا ما دعوا، جب بھی وہ بلائے جائیں. وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ تم سستی کرو، ان تکتبوہ، کہ تم لکھو اس کو، یعنی لکھنے میں سستی نہ کرو. صغیراً او کبیراً، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ، اس کی مدت تک. یعنی مدت کو بیچ میں ضرور مینشن کرنا، کیونکہ اکثر جھگڑے ہوتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ مقرر وقت پر پیسے نہیں لوٹائے گئے. تسأمو کا لفظ جو ہے سین حمزہ میم سے ہے. سأم کہتے ہیں اکتاہٹ کو، ملول ہونا، اکتانا، کاہلی برتنا، بوریت کے معنی میں بھی آپ لے سکتے ہیں. تو نہ بوریت محسوس کریں یا نہ اکتائیں کہ اسے لکھ لیں. یعنی لکھنے میں ان کو اکتانا نہیں چاہیے، سستی کا ثبوت نہیں دینا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.